سورة الحج آیت نمبر 66. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عظمت کا بیان پڑھ رہے تھے. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی شان کیا ہے، اور اگر ہم کانٹیکسٹ پر نظر ڈالتے ہیں کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کیوں بیان کی، تو آیت نمبر 56 سے ہم نے دیکھا کہ قیامت کا ذکر تھا. اللہ فیصلے فرمائیں گے، ایمان والوں کو نعمتوں والی جنت ملے گی، اور کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آیتوں کو، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. یہ چیزیں ساری بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کو پہچانو تو تمہیں قیامت کے دن کے عقیدے کا بالکل شک نہیں گزرے گا، اور تم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو گے اگر تم آنکھیں کھول کر اس دنیا میں چلتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ تمام باتیں ہوتے ہوئے آیت 66 پر جو بتایا گیا کہ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے وہ ذات احیاکم، زندگی دیتا ہے تم کو، زندگی دی اس نے تم کو، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ حیاتی دے گا تم کو. آپ نے دیکھا کہ وہی جو اللہ کی شان سے پہلے، یہ جو اللہ کا اتنا بے پناہ اللہ کی طاقت کا بیان تھا کہ قیامت کے دن سے ہی بات شروع ہوئی تھی، اور اس وقت جو ہم اس آیت کو تقریباً کنکلوڈ کر رہے ہیں اس میں بھی وہی قیامت آ کر پھر رک گئی کہ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا. اور پھر اس زندگی دینے کے بعد کیا ہوگا جو آپ نے پڑھا کہ اعمال نامے بٹیں گے، نیک لوگوں کا کیا انجام ہوگا، بروں کا کیا انجام ہوگا. ان الانسان لکفور. اب آپ بات پر بڑی توجہ دیں کہ یہ سب بات بتاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی تم نے اللہ کو نہیں پہچانا، بے شک انسان البتہ بڑا ناقدرہ ہے، لکفور، بہت ناشکری کرتا ہے، بہت ناقدری کرتا ہے اللہ کی کتاب کی بھی. اگر یہ چاہتا تو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، سورہ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو انہی آیتوں کی وجہ سے اسے بلندی نصیب ہو جاتی. وَلَكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین سے ہی جھک گیا، وہ تو زمین پر جھک گیا، یعنی اس نے تو دنیا سے پیار کر لیا. جبکہ اگر اللہ چاہتے تو انہی آیتوں کی بنا پر وہ بلندی پا لیتا. تو اب یہ وہ متشابہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بہت کچھ ہوتا، لیکن اللہ نے تمہیں اتھارٹی دی، اختیارات دیے، الہامی کتاب دی، نبیوں کا سلسلہ بھیجا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے اختتام پذیر کیا، اور تم اللہ کی، رسول کی، کتاب کی، اپنی زندگی کی بڑی ناقدری کرتے ہو. اور یہ بات بتاتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے جعلنا منسکا، بنایا ہم نے عبادت کا طریقہ. یعنی امت سب تم ایک ہی تھے، اللہ تعالیٰ تمہارا ایک ہی تھا، دین تمہارا ایک ہی تھا، تمہیں نام بھی تم سب کو، پچھلوں کو اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی امت کو، سب کو نام مسلم دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں ہر امت کو دیا ہم نے عبادت کا طریقہ، ہم ناسکوہ، اور وہ اس طریقے سے عبادت بھی کرتی تھی جو طریقہ اللہ نے عطا فرمایا. فلا ینازعنک فی الامر، بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جھگڑے مت ڈالو، فضول کے وسوسے اور بحث و مباحثے میں مت پڑ جاؤ، فی الامر، اس بات کے معاملے میں جو عبادت کے تمہیں طریقے دیے گئے ہیں، جو کہ نمازیں دی گئی ہیں. اور آپ دیکھیں پچھلی تمام امت میں نماز
نظر آتی ہے. روزوں کی بات لے لیں، پچھلی تمام امت میں روزے نظر آتے ہیں قرآن کی روح سے. کسی بھی چیز کا آپ بیان دیکھ لو، اگر وہ بھول چکے ہیں دین کو تو ہم یہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا دین بتا رہا ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتا رہا ہے. یہ قرآن سے کلیئر ہے کہ پہلے بھی انبیاؤں کا دین وہی ایک ہی تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جھگڑے نہ ڈالیں آپ سے یہ اس معاملے کے بارے میں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ دعوت دیتے ہی رہیں اپنے رب کی راستے کی طرف، آپ بلاتے ہی رہیں اپنے رب کے راستے کی طرف. بات کیا شروع ہوئی؟ غور کیجئے. ہم نے ہر امت میں عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں. یہ جو آپ سے جھگڑے ڈال رہے ہیں اور آپ جو عبادت پچھلی کتاب سے بتا رہے ہیں، یہ اسے ماننے کو تیار نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نیا دین، کوئی خود ساختہ دین ہے اور ہمارے باپ داداؤں کے دین کو ختم کیا جا رہا ہے. جبکہ انسان اس حال پر تب پہنچتا ہے جب وہ الہامی کتاب کو ڈائریکٹ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. پھر اس کے پاس اس کے باپ داداؤں کا اور اس کے علماء سو کا ایک دین چلتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ڈائریکٹ الہامی کتاب کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اگر یہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں تب بھی آپ نے ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دینا ہے. تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کی طرف، اپنے دنداسے کی طرف، اپنی چپل کی طرف، اپنے سونے کے کہ میں کس طرح لیٹتا ہوں، ادھر دعوت نہیں دیتے تھے. وہ تو محبت کرنے والے ان کے ایکٹ کو اپنانا چاہتے تھے. دیکھیں ہم جس سے پیار کرتے ہیں ہم اس کے طریقوں کو خود اڈاپٹ کرتے ہیں، نہ کہ وہ ہمیں کہتا ہے. اور اگر آپ اس آیت پر غور کریں باقاعدہ دیکھیں کتنا کلیئر لکھا ہوا ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ بلاتے رہیے انہیں اپنے رب کے راستے کی طرف. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ البتہ سیدھے راستے پر ہیں. یعنی جو اپنے رب کے دعوت کو قبول کرتا ہے وہ گویا اللہ کے راستے کی اتباع کرتا ہے، اور جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں. بے شک آپ شک بھی نہ کیجئے گا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کوئی ناراضگی اس زمانے میں لوگوں کی کچھ چل رہی ہے کہ یہ پچھلی کتاب کو تصدیق نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے ڈال رہے ہیں. تو آگے کی آیت دیکھیں کیا آ رہی ہے کہ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ جدال کریں آپ سے، جدال مینس جھگڑا، اگر وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، فَقُلْ، آپ کلیئر کہہ دیجئے، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، بما تعملون، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ کے پاس سب پہنچ رہا ہے. اب دیکھیں وہی بات، وہی چیز جو آیت کا میں آپ کو کانٹیکس بتا رہی ہوں 56، کہ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے یا کوئی اللہ سے کسی کو عذاب سے بچا سکے. اللہ کے رسول نے کلیئر انہیں رب کی طرف دعوت دی اور کہا کہ اگر تم جھگڑتے ہو مجھ سے تو اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم کیا عمل کر رہے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام معاملات کے بارے میں اللہ فیصلہ کریں گے جس میں تم تھے اختلافات ڈالتے. یعنی آپ غور کریں کہ ایک لفظ پہ غور کریں کہ اپنے رب کی طرف بلائیے، اور یہ رب کی طرف بلانا یعنی وحی کے ذریعے سے بلائیے، اور اس وحی کو یہ لے کر اگر جھگڑا ڈالتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ اللہ تمہارا فیصلہ کریں گے
جو تم اختلافات لے کر بیٹھے ہو اور اپنی پچھلی کتاب سے میری باتوں کو تصدیق نہیں کرتے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، یہ کہ اللہ وہ تو خوب جانتے ہیں، ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا تم اللہ کو علم دو گے؟ کیا تم اللہ کو باتیں بتاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ صحیح دین کیا ہے؟ یا اللہ تمہیں بتائیں گے اپنی کتاب اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے کہ اصل دین کیا ہے؟ تو آپ غور کریں، آج ہم ہاتھوں کی کتابیں لکھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیان ہے، اور انبیاء کرام اللہ کی وحی سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بھی نہیں دکھائی دیتا، تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ بات کتاب میں درج ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے کہ اب وہ میرا اور آپ کا فیصلہ کیا کرے گا۔ سارے اعمال نامے اسی کے آگے کھلیں گے، اور وہی وکیل بھی ہوگا اور وہی جج بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی ہیبت سے بچا لے، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دے، اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن کو سمجھانا نصیب فرما دے۔ اب آپ دیکھیں آیت نمبر 71، بہت ہی تسلی اور سکون سے آپ غور کریں کیا لکھا ہوا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھا رہے ہیں، اہل کتاب کے دو گروہ اور مشرکین مکہ جو خاص ہیں۔ اب یہ جب اللہ کے رسول سے اصل دین دیکھتے ہیں اور یہ بڑے جھگڑتے ہیں اور ناراض ہو رہے ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات کی بارش کر رہے ہیں، تو آگے آیت آتی ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، وہ پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا بھی، ما لم ينزل به سلطانا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ورڈز ہیں، غور کیجئے کہ یہ ان کو پکارتے ہیں، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ان کے بندے بنے ہوئے ہیں، ما لم ينزل به سلطانا، جو نہیں نازل کی، جس بات کے ساتھ اللہ نے کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی سورس، کسی طرح کا بیان آیتوں سے نہیں آ رہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی سنتے ہیں، قبر والے بھی سنتے ہیں، اور کوئی اور بھی آپ کی بگڑی بنا دے گا، یا قیامت کے دن کسی اور کی بھی شفاعت نصیب ہو کر برے لوگوں کو رہائی مل جائے گی۔ یہ کہیں سے پورے قرآن سے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب جہاں دیکھ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ مشکل کشا ہیں اور یہ تمہیں بچا لیں گے، تو یاد رکھو اللہ ہی تمہیں زندگی دیتے ہیں، پھر وہ موت دیں گے، پھر وہ زندگی دیں گے، اور پھر اس دن تمہاری اختلافی باتوں کا فیصلہ ہوگا۔ اور بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے سب کچھ کرنا، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جس کی کوئی اللہ کی کتاب سے دلیل کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ، وہی بات آپ دیکھیں دہرائی گئی کہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے ان کی بات کا کوئی علم، یعنی جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں تو اس بات کا پورے قرآن میں، پچھلی کتابوں میں کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے سوا بھی کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہوگی۔ یہ بات تو ایک بتائی گئی، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک اور بڑا خوبصورت ٹپ اگر آپ کہیں یا پوائنٹ دیا جا رہا ہے کہ ما لم ينزل به سلطانا، کہ وہ بات کسی صورت بھی پورا کے پورا مجمع یا تواتر سے کرتا چلا آئے کوئی چیز، اور اگر ما لم ينزل به سلطانا، جس کی اللہ نے کتاب میں کوئی وضاحت، کوئی تصدیق نہیں کی ہے، وہ دین کی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے، چاہے پورے دنیا کے لوگ کسی بات پر متفق ہو جائیں
تو وہ آفیشیل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے والوں نے، کچھ لوگوں نے یہ غلط عقیدہ لوگوں کو دیا کہ جس پر مسلمان کی بھی کو فوج یا جماعت، جس پر مسلمان متفق ہوں، وہ دین ہو جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو چیز قرآن سے ثابت نہ ہو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ساری زندگی آپ کا امتحان رہے گا کہ کون اللہ کی کتاب کو پرفیکٹلی، کتنا ورڈ ٹو ورڈ پڑھتا ہے، کتنی دلیل اس کے پاس کچھ باتوں کی ہے، اور دینی اعتبار سے کتنی وہ باتیں ہیں جو ہم نے آگے پروموٹ کی ہوئی ہیں، لیکن ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، نہ تمہارے پاس کوئی اوتھینٹسٹی ہے، نہ تمہارے پاس الہامی کتاب کا اس میں سے کوئی علم ہے، تو آپ کے پاس اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ اکیلے بھی کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دین میں کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں، چاہے پوری دنیا اس کو دین سمجھ کر کرتی ہو، اگر اللہ کی کتاب سے اس کی کوئی دلیل نہیں، علم سے کوئی دلیل نہیں، تو وہ دین کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ یہ پوری آیت نمبر 71، جو کہ اگر آپ بار بار غور سے پڑھیں تو آپ کو ایک معیار، ایک کرائیٹیریا دیا جا رہا ہے کہ تم وہ چیزوں کو دین مت سمجھو جس کو اللہ نے کتاب میں نہ کوئی درجہ دیا اور نہ جس کا کوئی ٹاپک آپ کو ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ یعنی یہ غلط عقیدہ پروموٹ کرنے والا ظالم ہے، اس کا کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر تم شرک نہیں کرو گے تو اللہ پھر بہت چانسز ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں گے، تمہاری اصلاح کر دیں گے۔ لیکن اگر تم ایک شرکیہ عقائد کے ساتھ جیتے ہو تو تمہاری نہ پاکیزگی دنیا میں ہوگی، نہ اللہ تمہیں دنیا میں ہیلپ کریں گے دین کے معاملے میں، بلکہ کچھ لوگوں کو تو اللہ دنیا ہی میں گم کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ کر بھی دلیل نہیں پاتا، پھر بھی اسے دین کا درجہ دینے پر تلا ہوا ہے، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں پوری جھوٹ کی عمارت گر نہ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اب آپ دیکھیں ایمانداری سے آیت نمبر 72 کس چیز کی کمپیریزن پر بات کر رہی ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ۔ دیکھیں یہ آیت بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ بتایا گیا جس بات کی تمہارے پاس آیتوں سے کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور جب تلاوت ہوتی ہے ان پر ہماری روشن آیت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کمپیریزن میں کیا دیا جا رہا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تلاوت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر ہماری آیتیں جو بالکل واضح ہیں، دیکھیں بالکل واضح آیتیں ہیں، جب وہ بیان ہوتی ہے تو تعرف، تم پہچان لوگے، فی وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہروں میں تم پہچان لوگے جو کفر کر رہے ہیں، قرآن سے ہٹ کر بات بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو وکیل بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ اللہ ہی وکیل ہیں، اللہ ہی جج ہیں، اللہ ہی فیصلہ کریں گے، اور کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی غلط انسان کے لیے کچھ کہہ سکیں۔ اس دن سارا کے سارا پاور، ساری اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تلاوت ہوتی ہے ان پر واضح آیتیں توحید کے بارے میں اور سپریم اتھارٹی کے بارے میں، جب ان پر واضح آیتیں بیان ہوتی ہیں تو تم پہچانو گے ان کے چہروں میں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں منکرات کے آثار۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، کہ انہیں بڑا گرا گزرتا ہے کہ کیا تم اللہ 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 کرتے رہتے ہو، کیا تم ہر چیز میں کہتے ہو بس اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ ان پر یہ بات بہت گرا گزرتی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں اتنی گرا گزرتی ہے، جس کو اللہ نے ویژولائز کیا
کہ یکادون یستون باللذین، کہ یہ ان کا بس نہیں چلتا، کہ یہ یوں لگتا ہے، یکادون کہ وہ نزدیک ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے، یستون باللذین یہ اپنے پھیلائیں، یہ ٹوٹ پڑیں وہ لوگوں پر جو یتلون علیہم آیاتنا، جو تلاوت کر کر کے اللہ کی سپریم اتھارٹی کو بیان کر رہے ہیں، جو پیورٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب سے بیان دے رہے ہیں، تو منکرات جو جن کو ناگواری گزر رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ ان کا منہ بند کر دیں، یہ ان پر ٹوٹ پڑیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، جو تلاوت کر رہا ہے ان پر کلیئر آیتوں کو۔ آپ سوچئے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جن کو توحید سننے سے چڑ آتی ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ توحید کا پرچار کرنے والوں کا کسی بھی طرح منہ بند کر دیں، اور اللہ بھی فرماتے ہیں میں اپنی روشنی کو تمام کروں گا اگرچہ کہ ناپسند کریں کفر کرنے والے۔ تو آگے یہ آیت کو ہم اس طرح سے اینڈ کرتے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو بتا دیجئے جنہیں بہت غصہ آتا ہے توحید کی باتیں سن کر، جنہیں بڑی چڑ آتی ہے، آپ ان کو کہہ دیں افانبئکم بالشر، کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بھی بدترین حال کی، من ذالکم جو تمہیں اس وقت ناگوار گزر رہا ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ تم پر ایک اور وقت بہت ناگوار آنے والا ہے، النار، یہ وہ ہے کہ آگ ہوگی، آگ جو تمہیں اللہ کی آل الون اتھارٹی ہضم نہیں ہو رہی ہے، تمہیں جو بڑا ناگوار گزر رہا ہے، تو سنو کہ تم پر ایک بہت بڑا ناگوار ایک اور وقت آئے گا، اور وہ اس آگ کو دیکھ کر تمہیں محسوس ہوگا کہ جو وعدہ اللہ نے اس آگ کا وعدہ کیا ہے، وعدہ اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین کفروا، کن سے؟ ان لوگوں سے جو اللہ کی بات کا کفر کرتے ہیں، جنہیں توحید سمجھ نہیں آتی، ان کو پتہ چلے گا جو اللہ نے آگ کا ان سے وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من کل عذاب، اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔